صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الوالد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ وآلہ وسلم اما یاد دہانی کے لیے ہمیشہ آپ حضرات کی خدمت میں اس مجلس کی ابتدا میں میں اس مجلس کا مقصد عرض کرتا ہوں، کیونکہ جب تک کسی چیز کا مقصد انسان کو پتہ نہ ہو تو وہ اس کے فوائد حاصل نہیں کر سکتا، اس سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ جب بھی کوئی انسان فعل کرے یا عمل کرے اس کے ذہن میں اس کا مقصد ضرور ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ دین کے معاملے میں اس معاملے میں بڑا کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادات ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے فرائض کے علاوہ بھی، فرائض تو بدرجہ تمام ہے، مکمل ہے، کہ جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو۔ ہم مسلم عبادات کو بس کرنے کی نیت تک کرتے ہیں کہ ہو جائے، بس جان چھوڑے، نماز پڑھ لیں، چلو پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، چلو بھی رکھ لیا، چلو جان چھوٹی ہے، زکوٰۃ دے دی، بس چلو جان چھوٹ گئی، ذکر کر لیا، ہاں بس ذکر ہو گیا، ختم، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم۔ اتنی تسبیح کرنی، فٹافٹ وہ تسبیح کی تعداد پوری کی، وہ تسبیح پوری ہو گئی۔ اکثر ایسے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن اگر پتہ چل جائے ذکر کرتے ہوئے، مثال دے رہا ہوں، یا نماز کا سجدہ کرتے ہوئے یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کہ اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا درجہ ہے، اس کا کیا انعام ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ اگر اس کے احساس ہو جائے اور پتہ چل جائے تو یقین کہ انسان رو رو کے پاگل ہو جائے۔ تبھی تو روتے ہیں اللہ والے، سجدوں میں روتے ہیں، تہجدوں پہ روتے ہیں۔ وہ رونا نہیں ہے، وہ اظہار شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے شکر کے لیے نہیں پیدا کی جو اظہار کر سکے۔ کیا ایک عجیب چیز پیدا کر دی شکر کے لیے، جب انسان شکر کرنا چاہتا ہے تو اللہ محالہ ایک آنسو بنتے ہیں، پانی بنتے ہیں انسان کے جسم میں، وہ اتنا کھولتا ہے کہ اس کو نکلنے کی جگہ نہیں ملتی۔ عجیب تشریف تھا آپ کو، اس پانی کو نکلنے کی جگہ نہیں بنتی کیونکہ وہ شکر سے کھول جاتے ہیں انسان کے جسم کے اندر، تو کہیں جگہ نہیں ملتی سوائے آنکھوں سے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں وہاں سے۔
جب انسان واقعی اللہ کا شکر کرتا ہے تو آنکھیں گواہی دیتی ہیں اس کی. تبھی تو پتہ ہے حدیث کے مفہوم ایسے ہی ہے کہ جس کی آنکھیں نم بھی ہو جائیں ذرا سی بھی اللہ کی یاد میں یا اللہ کی اسی عبادت میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آنکھوں کی نمی کی وجہ سے بھی آنسو نکلے نہیں ہے، اس کو دوزخ کیا حرام فرما دیتے ہیں. کھانے کا مزہ تو ایک دم آتا ہے، مرچی زیادہ ہوئے تو مزہ فوراً آتا ہے آنکھ کے اندر. کوئی دنیا کی اور چیز اچھی کھا رہے ہیں تو فوراً مزہ اترتا ہے، لیکن دین کا مزہ اس پہ اترتا ہے جس کا دل اچھا ہوتا ہے، جس کا باطن اچھا ہوتا ہے، جس نے اپنی اصلاح کی ہوتی ہے، وقت ضائع نہیں کرتا زندگی کا. بھائی اصلاح کرتا کیوں آدمی؟ اصلاح کرتا اس لیے ہے کہ اس کو زندگی کے جینے کا مزہ آئے، اس کو لطف آئے. 4 دن کی زندگی میں جو عبادات کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے اس عبادت کرنے کے مزے لوٹے ہو. صبح جنتی جنت میں جا کے بھی اس کے مزے یاد کریں گے کہ یار کیسی نماز پڑھتے تھے، کیا ذکر کرتے تھے. وہاں ختم ہو جائے گا یہ مزہ، یاد رکھیں وہ دوسرا مزہ چل پڑے گا. یہ ایسا دنیا کا مزہ ہوگا کیونکہ جنت تو جنت ہے، یہاں تو رکاوٹیں بڑی ہیں. ایک سجدے میں بڑی رکاوٹ ہے، سجدہ کرنا محال ہے، نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، ہزاروں درجے کی رکاوٹ انسان کے سامنے آ جاتی ہے. ذکر کرنا بہت مشکل ہے، ذکر کے مجلس میں بیٹھنا بہت مشکل ہے. یہ تو کمال درجے کی اللہ کی رحمت ہے جو انسان کر لیتا ہے، یہ تو نہیں ہے. اسی لیے اصلاح کو ثانی نے فرض عین کہا ہے. یہ مزے جو آتے ہیں سارے انسان کو کس وقت آتے ہیں؟ انسان کی اصلاح ہوتی ہے. تو یہ جو مجالس جو منعقد ہوتی ہیں، جو اللہ والوں نے قائم کی ہیں مجلسوں کو، اس کا مقصد ذکر نہیں ہے. ہم ذکر کے تو بیٹھے ہیں ذکر کے لیے، نہیں مقصد نہیں ہے ذکر. مقصد ذکر نہیں ہے، بلکہ جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، جو چیز حاصل ہم نے کرنی ہے، اس کا مددگار ہے. یہ ذکر مقصد نہیں ہے. ہم سوچ کہاں جائیں، ذکر پہ جا رہے ہیں، ذکر کے لیے نہیں آیا. ذکر کے لیے مجموعہ نہیں ہے، ذکر پہ اللہ اتنا نام نہیں دے گا. اس کی وجہ ہے کہ ذکر جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے ذکر کیا جاتا ہے وہ تو بہت عظیم ہے. وہی جس کے میں نے لیے ابھی بات کی آپ سے، وہ کیا چیز ہے؟ اصلاح. کس لیے آئے ہم لوگ یہاں پر؟ مقصد نہیں پتا ہوگا تو فائدہ کیا ہوگا؟ ذکر کے لیے نہیں ہے کہ ہم بس ذکر کر لیا جوں گئے. الحمدللہ ذکر تو وہ ہے کہ جو اس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. It's not the objective, it's a source to get the objective. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو جب تک ہمیں مقصد ہی نہیں پتہ چلے گا ہم اس چیز کو حاصل کیسے کریں گے؟ we can't do it. سمجھ آئی نا؟ تو اسی طرح عبادات جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہر عبادت کے پیچھے ایک گریٹ مقصد ہے. جب اس مقصد کے ساتھ اس عبادت کو کرتا ہے انسان تو مزے کے مزے لگ جاتے ہیں اس کے. پھر اس مقصد کے لیے نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مجھے عبادت دی ہے. بس سمجھ آئی؟ تو یہ جو مجلس ہیں جو قائم کی گئی ہیں اللہ والوں کی طرف سے، تو یہ مجلس اس لیے ہیں کہ اصلاح ہو جائے ہماری. بات سمجھ آ گئی؟ میں اور آپ اس لیے بیٹھے ہیں اصلاح میں. اب یہ ایک نقطہ ایک اور ذہن میں آ رہا ہے، اب بات چھڑی تو نقطے آ رہے ہیں، بتاتے جاؤں گا. جی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے جناب. کیا بات کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، داڑھی ہماری ماشاءاللہ پیٹ تک چلی گئی ہے، امامیں ہمارے سفید ہیں ماشاءاللہ، ہماری ڈریس بالکل سنت والے ہیں، ہم تو زبردست. ایک آدمی ہمیں اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ تبلیغ جماعت میں ہم جاتے ہیں، فلاں ہیں، ہم تو عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، ہم نے تو مفتی بھی ہیں، اور ہم تو شیخ الحدیث بھی ہیں، ہم تو شیخ الاعظم بھی ہیں، ہم تو سب کچھ ہیں. کی کیا بات کر رہے ہیں؟
کون سی اصلاح کی ضرورت ہمیں؟ بات سمجھ رہے؟ تو میرے بھائیو، اصل میں اس جس کے اندر یہ چیز ہے نا، اس کو تو اس آدمی سے بھی زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے جو کہ بیچارہ اصلاح چاہتا ہے، میرے جیسا نالائق آدمی. یہ فیلنگ اس نے کرنے والے کو، میں تو یہ ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں بزرگ ہوں، میں عالم، میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، وہ سوچتا ہے مجھے اصلاح کی کیا ضرورت ہے. اس کو تو اس سے زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے جو بیچارہ میرے جیسا مسکین آدمی، جس کو تو اصلاح کرانی ہی چاہیے. اس کے اندر تو ایک اس سے بڑی بیماری موجود ہے، بہت بڑی بیماری موجود ہے. قرآن اس بیماری کو بتایا، قلنا للملائکۃ، کہا نا کیا کہتا ہوں، قلنا ملائکۃ اسجدوا آدم فسجدوا الا ابلیس. کیوں؟ ابا تکبر. مجھے کیا ضرورت ہے؟ کس نے کہا؟ شیطان. میں تو عالم ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو سمجھتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے دے گا خلافت یہاں کی، میں تو اس مقام پہ ہوں، فرشتے میری ٹیچر ہیں، بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا، میں تو یہ ہوں. تھا وہ سب کچھ؟ اب تو جو یہ کہہ رہے ہیں مجھے اصلاح کی کیا ضرورت ہے، سمجھیں گے آپ؟ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، میرے بھائیو، سوائے انبیاء علیہ السلام کے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اصلاح کی ضرورت نہ ہو. اصلاح کی ضرورت بھی کب تک؟ حتی یأتی الیقین، جب تک وہ اپنا سفر مکمل نہیں کر لیتا. جس کے اندر یہ فکر نہیں ہے وہ پکا شیطان ہے، کیونکہ شیطان کی سے بھی آگیا اس میں کبر ہے، اور کبر شرک دونوں بہن بھائی ہیں، ڈما ڈول ہی ہے. شرک کبر شرک بالکل ساتھ چلتے ہیں. اتنی بڑی بیماری ہے یہ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اب آپ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ جس کو ضرورت ہے ہاتھ کھڑا کرے سے ہے اصلاح کی ضرورت نا. اب سمجھ آ گیا بات؟ کیا ہمارا علم، کیا ہماری حدیثیں، کیا ہمارا بزرگی، کیا میرا فلاں، کیا فلاں، کیا شیخ. اب میں شیخ، اگر میں شیخ بن گیا تو مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون کہتا ہے؟ اگر میں اپنی روز اصلاح نہ کروں تو میں چور ہو جاؤں، میں سب سے بڑا چور ہوں. بات سمجھ آ رہی؟ اب کیسے اصلاح میں کرتا ہوں؟ روز اپنی روز اصلاح کرتا ہوں. الحمدللہ یہ حضرت کی برکت، اپنے شیخ کی برکت، جن کے کامل شیخ ہوتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں. پھر حضرت تشریف لے گئے، لیکن بھلی کے جانے کے بعد فیض بند نہیں ہوتا بلکہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. میں بہت بڑے مولانا کی زبان سے کہا، جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں، مولانا تقی کہ منہ سے نکلا ہے جملہ. ہم تو کہتے ہی ہیں نا، یہ کیسے اپنے لیے کہہ رہا ہے، ان کے منہ سے نکلا جملہ. یہ اعتراض تو اس پہ بہت کیے، لیکن اب تو اتنے بڑا آدمی ہے، اس پہ اعتراض کیا تو پھر جواب ملنے نا. سارے مولانا پیچھے پڑ گئے جن لوگوں نے اعتراض کیا اس کی. مولانا کی تو مولانا ہی بات ٹالتے ہیں نا. پھر ہم تو پیچھے، ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کی، ہمارا کام تو ویسے ہی چلتا رہتا ہے نا. ہم تو اس پہ پہلے یقین رکھتے ہیں، ہم تو اسی یقین کے ساتھ اس سلسلے میں آئے ہیں. ولی ولی ہوتا ہے ماشاءاللہ، بے فیض ہے. جو کچھ مرید کو ملتا ہے کس سے ملتا ہے؟ شیخ سے. دینے والی اس کی ذات ہے، سورس کون سا ہے؟ شیخ. حدیثوں ثابت ہے منبع شیخ ہوتا ہے. تو میں نے تو یہ کیا کہ بھئی کیا کام کرتا ہوں، سب تشریف لے گئے، لیکن الحمدللہ وہ مجموعہ میرے پاس ہے جو شیخ اور مرید کے درمیان راز ہوتا ہے. میرے اور آپ کے مکتوبات جو تھے اس زمانے، اللہ کا شکر ہے ٹیلی فون کا چکر نہیں تھا، کوئی انٹرنیٹ کا چکر نہیں تھا. بہرحال ویسے میں تو کمال بے ادبی سمجھتا ہوں کہ کسی مرید کا اپنے شیخ کو ٹیلی فون پہ گپ شپ مارنا یا فون کرنا، نہایت بے ادبی ہے. ہیلو کیا حال ہے جی صاحب، یہ ساری بے ادبی میں شمار ہوتا ہے. پھر تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے شیخ کو فون کروں گا ملا کے، جی السلام علیکم صاحب کیا کر رہے ہیں،
سوچ بھی نہیں سکتا. الحمدللہ شکر اس زمانے میں ٹیلی فون ایسا کوئی نہیں تھا, ہم کر بھی نہیں سکتے تھے. بادب بانسی بے ادب بے نصیب. ہمارے یہاں 99% لوگ جو فیل ہوتے ہیں نا, 30-50 سال کے بیٹھے مرید, ادب نہیں ہوتا ان میں. میں صحیح بتا رہا ہوں, ادب نہیں ہوتا ان میں. باتیں بہت کرتے ہیں, پھسل جاتے ہیں. نفس اتنا شیطان ہے, پھسلتے ہیں بیچارے, کامیابی نہیں ہوتے, رگڑے کھاتے رہتے ہیں نفس کی. ساری کامیابی اللہ نے رکھی ہے بادب بانسی. جو مجاہدات ہیں اس کی طرف جایا کریں. اس میں بہت بڑا مجاہدہ ہے بادب رہنے کا. بادب رہنے کا مجاہدہ آپ سمجھ نہیں سکتے, آپ نے کیا ہی نہیں کبھی. جنہوں نے کیا اس سے پوچھ کہ بادب رہنے کا مجاہدہ کیا ہوتا ہے, اس سے پھر ملتا ہے کیا انسان. حضرت ہمارے سلسلے کے ہیں سراج الدین صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کا معمول تھا کہ اپنے شیخ کے سامنے کبھی انہوں نے گردن نہیں اٹھائی تھی. جوانی سے عالم تھا, جوانی کے عالم میں, اور شوق تھا صحبت لینے کا شیخ کا, نہیں اٹھاتے تھے. تو ان کے پیچھے سے باقاعدہ کب نکل آیا تھا جوانی میں, جھک انہوں نے کبھی شیخ کو نظر نہیں ماری. اب یاد آیا اپنا یہ مجاہدہ تھا پانے کا. بات سمجھ آ رہی؟ تو میں الحمدللہ مکتوبات ہیں حضرت کے, جو میں روز زندگی کا معمول ہو گیا, کتنے سالوں میں کیا بتاؤں آپ کو. روز ایک خط پڑھتا ہوں, ایک ہی خط میں تقریباً کبھی 3 مہینے بھی لگ جاتے ہیں پڑھنے. سارے مسائل حل ہوتے رہتے ہیں میرے, الحمدللہ میری اصلاح ہوتی رہتی ہے. مکتوبات نہ ہو تو بھی اصلاح چاہیے ہر ایک کو, نجیش. تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں, پھر آپ سمجھ جائیں مثال قرآن نے دے دی اس کی. ماوستقبل شیطان یہ کہتا ہے مجھے ضرورت ہی, میں سجدے کرتا پھروں, مجھے سجدے کرو کہتا ہے, میں اس خود کو سجدے کروں. بات سنیں. تو اصلاح کے لیے اللہ والوں نے مجلس قائم کیا ہوتا ہے. ذکر احساس کا ایک حصہ ہے, علاج ہے. فرض ہے نا, اصلاح نہ ہو انسان نہیں بنتا. اب اصلاح کس چیز کی ہے؟ اصلاح کیا ہے؟ آج اسی بات کرتے ہیں, بڑی بیسک چیز ہے, لیکن سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے ہمیں. آپ آئیں گے ہم تو اصلاح کے لیے, ہمیں کیا اصلاح؟ سنت کے لباس پہنا ہے آپ, سب کچھ یہ اصلاح کس چیز کی چاہتے ہیں آپ؟ شیخ الحدیث نے آپ کس لیے کون سی اصلاح چاہتے ہیں؟ اصلاح کیا ہے؟ بڑے سمپل آپ کو مثال دے رہا ہوں میں, جو ہم نے مشائخ سے سنی باتیں بتا رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا یہ باتیں. اصلاح کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق انسان کی ظاہر اور باطن ہو جائے. کہنا بہت آسان ہے, روز سنتے ہیں بنا رہا ہے نا, ہاں, بنانا مشکل ہے. ظاہر اور باطن اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے, یعنی تابع شریعت ہو جائے, باطن بھی اور ظاہر بھی. اس کو کہتے ہیں اصلاح. ظاہر صحیح ہوتا ہے تو انسان ظاہری طور پر تمام ماشاءاللہ اس کے جتنے اجزاء ہیں وہ احکام شریعت کے پابند ہو جاتے ہیں. اس کی لباس ہو, شکل ہو, کھانا ہو, پینا ہو, چلنا ہو, everything which is coming from you apparently is follow the شریعت of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. To think about it, the figure of these things is God. He is thinking about اصلاح ہے ظاہر. یہ کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق, یعنی شریعت کے مطابق انسان کو ہونا چاہیے. ایک انچ ادھر اللہ. اور باطن کی اصلاح یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ جتنے بھی انسان کے اندر موجود ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے.
صحیح سمجھ آئی بات؟ تو کنٹرول ان سائڈ جو مین، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اتمم احسن الاخلاق، میں اس عمل کو مضبوط کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں. کتنی بڑی بات ہوگی، ایک پورا نبی اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں درست کروں، میں تمہاری اصلاح کروں. بتایا کہ میں نماز سکھانے آیا ہوں، تمہیں روزہ سکھانے آیا ہوں، میں یہ سکھانے آیا ہوں. اعلان کیا آپ نے باعث کا، میرے آنے کا مقصد تو یہ ہے کہ میں تمہیں ہماری اصلاح کروں. یہ اصلاح ضروری ہے آپ، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی گندی جگہ بھیجا ہے کہ جہاں اصلاح ہوئے بغیر ہم جنت حاصل نہیں کر سکتے. ناپاکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک ایک انچ ہمارا ناپاک ہے. اور جب تک انسان پاک نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کتنے لوگ آج اس چیز کی فکر کر رہے ہیں کہ ہم اپنی باطن کی اصلاح کریں، صاف و شفاف کریں. آپ آئے اسی مقصد کے لیے، لیکن مقصد آپ کو پتہ نہیں تھا. مقصد آپ اب سمجھیں کہ مقصد یہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اس لیے. آپ سمجھا گی بات؟ اس لیے آپ آئے الحمدللہ، اور ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کام. لیکن جب آج نیت کر لیں گے، آپ سمجھ جائیں گے، پھر آپ کو اور انجوائے کریں گے اس میں. کیونکہ آج جب آپ باتیں سن رہے ہیں، آپ اس کو نوٹ بنائیں گے، یار یہ میرے میں کمی تھی، یہ میرے میں کمی تھی، مجھے یہ اپنی ٹھیک کرنا چاہیے. اسٹائل چینج دین. پھر خالی مسجد سے اٹھ کے نہیں جاتا آدمی، پھر کمپیوٹر. آج بھی وہ ایک چھوٹی سی کاپی میں نے خریدی تھی، مجھے 10 پیسے کی زمانے میں، اور ایک پین لے کے نا میں پیچھے سب بیٹھتا تھا. آج اتنا کام دے دی ہے نا وہ کاپی مجھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں رائٹ کرتا تھا، خزانہ بنایا میرا وہ. آپ کرتے ہیں کام؟ وہ ذکر کرنے جا رہے ہیں بس. آج کی بات آپ بھول جائیں گے، میں نے کیا کہا، کل کی باتیں آپ بھول گئے. یہ تو موتی ہیں، پیولز ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا وہ اس پہ کام کر رہا ہے تو خیر کرنے والا. آئی ڈونٹ تھنک بڑا گریٹ ہے وہ شخص. عورت تو یہ مرد، عورتیں آپ سے بہت آگے نکلی ہوئی ہیں. ان کے خطوط آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ یہ کمال عورت کا، یہ درجہ، اس قدر عشق. آپ حیران ہو جائیں. مطلب سمجھ گئے وہ، اس کو حاصل کرنے کا مطلب یہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کیا مقصد ہے؟ اب ہمیں کیا سمجھے یہ تو بڑی کمی ہے ہمارے میں. اب اپنے کو لعنت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہ بیکار آنے کا فائدہ کیا آپ کو؟ آن لائن ذکر سن لیتے، کسی کو تو اور جگہ ہو جاتا. شیخ کی صحبت کا اتنا ثواب کیوں دیا ہے کہ جو شیخ کی صحبت آ کر اس کی صحبت میں بیٹھ کر اس کی شکل دیکھ کر جو اصلاح ہوتی ہے پیچھے نہیں ہوتی. جب بھی مشائخ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی قضا ہو سکتی ہے لیکن صحبت شیخ کی قضا نہیں ہو سکتی. کون کی قدر جانے؟ مجھ سے پوچھیں، بتاتا ہوں آپ کو اس کی قدر. میں بتا سکتا ہوں آپ کو. I'm enjoying، بڑا مزہ لے رہا ہوں الحمدللہ آج اس محنت کا. یہ دکان پڑی، یہ بیوی پڑی، یہ بچے پڑے، یہ پڑا، سب کچھ کاروبار بھاگ گیا. صحبت شیخ کرتا ہے کوئی آج نوٹ گنتے نہیں ہو یا ذکر میں نہیں آگے بیٹھتے، نیند آ رہی فلاں یہ کیا جائیں. وہ کہتے جنت ہم نے لینی ہے. ہم یدخل جنت، اللہ کہتا ہے یہ آسان ہے جنت میں جانا. میں صحیح باتیں کر رہا ہوں آپ کو، اتنا آسان نہیں ہے. بہت گریٹ چیز ہے جنت. اتنی گریٹ چیز ہے کہ وہاں تو اللہ کا دیدار ہوگا. اتنا آسان بنایا ہے ہم نے اس چیز کو. نفس ہے یہ نفس ہے. ہمارا تو انہوں پہ ہے. بات سمجھ آ رہی؟ کچھ نہیں، نہ شریعت نہ سلطت. بھر بیٹھے نماز پڑھ لیجیے. میرے بھائی ہو کیا پاگل بنے ہو تم. تو اصلاح جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ کس چیز کا نام ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن جو اس میں کیا ہو جائے، تعلیمات خداوندی نبی وقت کے مطابق ہو جائے ہمارا ظاہر اور باطن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصلاح. یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے.
سمجھا جی؟ کیسے کیا اس کی اصلاح کو؟ جیسے جیسے باتیں نکل رہی ہیں آپ بتا رہا ہوں، آپ کے ذہن کے سوال کا جواب میں خود ہی دے دیتا ہوں۔ دیکھیں ہم یہ باتیں نوٹ کرنے کی ہیں یا نہیں؟ ماشاءاللہ کسی کتاب میں ملیں گی نہیں آپ۔ یہ کیسے اصلاح پھر ہو؟ جی اصلاح سنیں، اصلاح ہم نے کرنی ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے۔ تو ہماری اصلاح اب یہ ہوگی کہ کیا چیز ہمیں جو اس سے روکتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی کہ وہ کیا چیز ہمیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے روکتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز سمجھ آ جائے تو ٹو فائٹ ود اٹ، سبحان اللہ۔ اب اصلاح ہو رہی ہے، اصلاح یہ نہیں ہاتھ پاس بڑی اصلاح ہوگی، بس ذکر کر لیے اصلاح ہوگی، پاگل ہو گئے اصلاح ہوتی ہے بس جی اللہ تعالیٰ میں نبی ہم سنت کے مطابق کر دے، بڑی تعلیم یہ ہو رہا ہے، یہ فلاں، یہ کیا گپیں کیا ہیں؟ اس کا نام ہے کہ جو چیز روک رہی ہے آپ کو آنے سے کہ داڑھی مت رکھ، نماز مت پڑھ، اور جس کے یقین کوئی کر دیا کہ نبی پاک کی سنت کے بغیر تیری نماز بھی قبول ہے، سب اس سے بڑا جاہل اور بیوقوف دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ جس کو قرآن کے مقام اپنے ایمان کو لا رہا ہے، قل انتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں سوچ مت جب تک کہ تو نبی پاک کی سنت میں عمل نہیں کرے گا۔ وہ کہتا نہیں میں تو داڑھی کاٹوں گا، میں تو پردہ چھوڑوں گی، میں تو آرام کھاؤں گا، پکا یقین ہے اس کو، کھا رہا ہے حرام بھی کھا رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، جھوٹ بھی کھا رہا ہے، بدماشی بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ صحیح ہے ایسے نہیں ہے، اس سے بڑا بھی دھوکہ کوئی ہو سکتا ہے یار؟ پنچنگ باتیں ہوتی ہیں میرے سنے یار، خام کی تعریف کر دینا بلا بازی کی چھوٹی سی بات، بڑا نمازی، بڑا ہے شیخ الحدیث فلاں، یہ وہ، کس چیز کی بات؟ کون سا قرآن، کون سی تلاوت کر رہے ہیں آپ؟ جو پڑھ رہے ہیں آپ جھٹلا رہے ہیں اس قرآن کو۔ فبیا ربکما تکذبان، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے تم؟ پڑھو سبحان اللہ۔ میرے قرآن کو تم جھٹلا رہے ہو، میری نمازوں کو تم، فبیا ربکما تکذبان، ساری نعمتوں کو تم جھٹلا رہے ہو، نہیں کہتا قرآن؟ اور جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ علم کو جھٹلایا، حدیث کو جھٹلا رہے، قرآن کو جھٹلایا، کیونکہ ہر چیز اس کے اگینسٹ کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ایوری تھنگ اگینسٹ آف اٹ۔ ہمارا اپنا ایک دین ہے جس میں نہ نبی ہے نہ اللہ ہے، کچھ نہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارا نفس جو چاہتا ہے وہ دین ہے ہمارا۔ نفس کہتا ہے داڑھی رکھو، ہم نفس نہیں رکھو، ہم تو بس چل رہے ہیں، یہ کرو جی، پردہ کرو نہیں کرو، فلاں کرو، سود کھاؤ، کچھ پتہ نہیں، اب نماز پہ آنا ہے، جماعت میں آنا ہے، کوئی ہمارے لیے کوئی لا ہی نہیں ہے، کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز کی ہمیں کون دعوت دے رہا ہے؟ ہو از ہی؟ فائنڈ آؤٹ دا اینیمی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں میرا دشمن کون ہے یار، جس نے مجھے اس طرف لگایا ہوا ہے، ایک نیا دین دی ہوئے اس نے، میں حرام بھی کرتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، فراڈ بھی کرتا ہوں، ہزار میری ساری آمدنی بیکار ہے، سب کچھ فراڈ سے ہو رہا ہے، سارا کام قرضے لیتا ہوں، کھا جاتا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، دنیا میرے میں غالب ہے، ہر چیز میں دنیا کے لیے کر رہا ہوں، دین کے لیے ہے ہی کچھ بھی نہیں، دین کو بھی دنیا میں استعمال کر رہا ہوں۔ آخر کون کرا رہے ہیں مجھ سے؟ بس میں آ رہی ہے؟ کیا کروں، بات ہوتی ہے ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں ہم نے یہ کہ دشمن کون سا ہے جو یہ کام ہم سے کرا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر دشمن کا پتہ چل جائے تو کیا چھوڑیں گے آپ اس کو؟ کہ آپ کے گھر کو ایک چیز برباد کرنے والی، آپ کی گاڑی برباد ہو جائے، گھر برباد ہو جائے، روز آپ کی آگ پھینک دیتا ہے، انتظار میں بیٹھیں گے اس آدمی کو پکڑوں، میں سے جان سے ماروں گی، میرے پورے گھر کو برباد کیا ہے، اس کو نہیں کریں گے آپ؟ اس کو وہی کی فکر نہیں آپ کی کہ نیا دین دے دیا بالکل ہمیں بالکل نیا دین دے دیا جس شیطان نے ہمیں،
نفس نے جانچ پڑتال ہے نہیں اس میں بالکل بھی. عالموں کی فیکٹری لگی ہے، جس طرح فیکٹری سے نکلتی ہے نا بریڈ، اس طرح نکل رہے ہیں آج کل. صحیح بتا رہا ہوں، فیکٹری لگ گئی ہیں. پچھلے تو یہ نہیں تھا. میرے بھائیو، یہ کون سا دین لے آیا، کون لے کر آیا؟ بتاؤ کون ہے؟ قرآن بتاتا ہے. اندر ہی بیٹھا ہے دشمن ہمارا. ان نفس الامارہ بالسوء، تیرا اپنا نفس ہے جو تمام برائیوں کو تجھے آرڈر دے رہا ہے، وہ تیرے اندر ہے. نماز کون نہیں پڑھنے دیتا آپ کو؟ مشکل تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کام کو دیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے، وہ مشکل نہیں ہے. نبی کی سنت ہمیں کون نہیں چلنے دیتا؟ نفس. مزاری بات ہے. حرام سے کون نہیں بچنے دیتا؟ نفس. جھوٹ سے ڈرائے گا آپ کو، ایسی چیزوں سے ڈرائے گا. بس آپ نے بےایمانی کرنی ہے، فراڈ کرنا ہے، حرام کھانا ہے، نماز چھوڑنی ہے. باہر سے کوئی دشمن نہیں ہے. وہ کون ہے؟ انسان بس قرآن بتا رہا ہے ان نفس امارہ بالسوء، یہ تمہارا نفس امارہ ہے، یہ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے بیٹھ کر. کیا حکم دے رہا ہے؟ کہ حکم نہیں دیتا ہے وہ، ہر وہ چیز جس کا آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں وہ آپ کے لیے مشکل بنا کے پیش کر دیتا ہے. ہی از ویری کلیور. نفس جیسی کوئی چیز کلیور نہیں ہے. وہ اس نے بھیسوں میں آ کر کہ کسی نہ کسی طرح اس کو روکا جائے، وہ آپ کو روک دیتا ہے. سارا کام یہ نفس کرتا ہے انسان کے اندر بیٹھ کر. دین مشکل ہے ہی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کہتا ہے میں سختی کرتا ہی نہیں ہوں. بالکل بعین فطرت اللہ نے ہمیں دین دیا ہے. عند الاسلام جو ہے نا دین، بالکل فطرت ہے. اتنے گھنٹے ہماری سونا بالکل ٹھیک ہے، اتنی دیر ہمارا کام کرنا بالکل ٹھیک ہے، اتنی دیر ہم یہ کام کرنا بالکل ٹھیک ہے، اتنی نمازیں پڑھنا بالکل ٹھیک ہے. ہر چیز جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے فرائض پر بالکل صحیح. حقوق اتنے دینے بالکل صحیح ہیں. لیکن نفس کہتا ہے نہیں، اس سے زیادہ کھانا ہے. حل من یزید. دیکھیں دو نعرے مارتی ہیں چیزیں. کون مارتا ہے؟ اللہ پوچھتا ہے جہنم سے، بھائی راضی ہے اب ٹھیک ہو گیا کام تیرا؟ کہتا اللہ تعالیٰ حل من یزید. بسانیہ فل کرے آل نائٹ. کیا کہتی ہے؟ حل بھر دیا ہے دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے. پھر کہتا ہے حل من یزید، آل نائٹ آل نائٹ. اور دوسرا کون کہتا ہے؟ بندہ. ہر چیز آ جائے جی، اور آ جائے جی، اور آ جائے. مطمئن نہیں ہو سکتا انسان کبھی بھی. نیور ایور. نہ ہی دوزخ کا پیٹ بھرتا ہے، نہ انسان کا پیٹ بھرتا ہے لالچی کا. وہی پیٹ تو یہ سارے کام کراتے ہیں، وہی تو لالچی کراتا ہے. بھائی وہ دنیا چھوڑانے، مکان چھوڑانے، ادھر جانے، دین چھوڑنا، آرام چھوڑنا، نمازیں چھوڑنا، فلاں چھوڑنا، کیا ہم میں مزید ہے. بات سمجھے؟ تو کون ہے سب سے بڑا جو ہمارا دشمن جو ہمیں اس کام پہ لگائے ہوئے نیا دین دیا؟ کس نے دیا ہے؟ اونچا بولنے سمجھائیں گے تو بات. کون ہے؟ ہاں؟ نفس ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم اس نفس کو تو پہلے مانیں اگر ہمیں صحیح ہونا ہے. ایک اور دشمن ہے. آج تک آپ سب لوگ بیٹھے ہیں لیکن اس دشمن کو آپ نہیں پہچانے ہوں گے جو آپ کے دین کو برباد کرتا ہے. حالانکہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتائی ہیں بات. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، مجھے یاد آئے تو میں آپ کو حدیث سے سنا دوں گا. دعا کرنے آج یاد ہے. کون ہے دوسرا جس کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنا ہے، جو ہمارے دین کو برباد کرتا ہے؟ بتا سکتا ہے؟
پھر یہ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ چیزیں نہیں پتہ دوستوں. خود سوچیں، یہ نوٹ بنانے آج کی باتوں کے آپ نے پورا دین اتارا ہے آپ کے اندر. دوسرا کون سا دشمن ہے؟ ماحول، سراؤنڈنگس. سمجھ آ گئی بات؟ جی ہاں. جتنا برباد یہ ماحول کرتا ہے دین، کوئی دوسری چیز نہیں کرتی. دنیا کیا کہے گی؟ سمجھ گئے؟ آدھا سے زیادہ انسان حرام کام دنیا کے لیے کرتا ہے، دنیا کو راضی کرتا ہے اور خدا کو ناراض کرتا ہے. اس کو یہ فکر نہیں کہ اللہ ناراض ہوگا، نہیں، دنیا کیا کہے گی اگر میں نے یہ کام نہیں کیا. فلاں نہیں کہتے دنیا کیا کہے گی اگر میں یہ نہ کر سکوں. مولانا ماحول، سراؤنڈنگس، وہ کمپیل کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں آدمی کو گناہوں کی طرف لے جانے کے لیے. میں آج کے ماحول کے اندر آپ کو بات یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ہی گھر کے اندر اگر 15 آدمی ہیں، ہمارے معاشرے میں اکٹھے لوگ رہتے ہیں نا، معاشرے ہمارے پاکستان میں فیملیز، 15 آدمی بے دین ہے تو اس میں ایک آدمی دیندار ہوگا اور پھر وہ ٹارگٹ بنتا ہے، وہ لڑکی یا وہ آدمی، اس کو سب اس پہ تانے مارتے ہیں. میں آپ کو اگر ان خواتین عورتوں کی الحمدللہ دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ کس طریقے سے وہ لڑکی کس اس ماحول میں زندہ ہے. 30-15 آدمی جس کو اس کو نقطہ کرنے والے ہیں، کیوں تم نے چادر اوڑھی، کیوں تم نے نقاب پہنا، تم نے یہ کیا، تم پاگل ہو گئے، تم بڈھے ہو گئے، تم یہ ہو گئے ہو. آج کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. نفس تو اپنی جگہ کرتا ہے، لیکن نفس کو اس نے ڈیفیٹ دے دیا. کہتے ہاؤ کین آئی ڈیفیٹ دس ماحول، یہ تو جینے نہیں دیتا مجھے، کتنا فائٹ کروں میں ان سے. تیری شادی نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، ماں آ رہی ہے، باپ آ رہی ہے، بہن آ رہی ہے، چاچا آ رہا ہے، چاچی آ رہی ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایک آدمی صحیح اگر مسلمان ہو گیا تو اس کی خیر نہیں ہوتی اس کے معاشرے کے اندر، خیر نہیں ہوتی. یہ کون سا دین نکالا ہے؟ کس نے تجھے بتایا دین؟ کون ہے تیرا شیخ؟ ہزاروں پیر ایسے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں کرتے. اتنی سختی کہاں ہے اسلام میں؟ یہ ہے نا آج اتنی سختی کہاں؟ یعنی نبی پاک کی سنت کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیا کہتے ہیں؟ سختی. اتنی سختی اسلام میں کہاں ہے کہ تو نقاب پہن؟ اتنی سختی کہاں ہے کہ تو پردے کے ساتھ باہر نکل؟ اتنی سختی کہاں ہے کہ تو داڑھی رکھ؟ اتنی سختی کہاں ہے کہ تو نبیوں کے مطابق لباس پہن؟ یہ سختی ہیں ہمارے یہاں. اللہ تعالیٰ اس کے بغیر میں جنت تمہیں کس طرح بھیج دوں گا، سوچو بھی نہ. یہ ہم کہتے ہیں سختی ہے. ہم خود سوچتے ہیں کہ ہم کتنے کامیاب ہیں اور کتنے ناکام ہیں. دوستوں تناسب یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. 100 آدمی میں ایک آدمی پریکٹس کرنے والا ہوگا. پوری فیملیز کہتے ہیں اپنے دینداروں کے لیے پریکٹس کرنے والے ایک مرد یا ایک عورت نظر آئے گی آپ کو، اور سب اس کے خلاف ہیں. میں نے روتے دیکھا ہے لوگوں کو، ہچکیاں مار کے رو رہے ہیں. حضرت میں کیا کروں، تنگ آ گیا ہوں. بیوی کو دیکھو کچھ کہتی ہے، بہن بیٹیوں کو دیکھو کچھ کر رہی ہے، اس کو دیکھو کچھ کر رہی ہے. وی شوڈ آئی کون نہ مزہ دار چیز دین ہے. اس کا نام دین ہے. ماشاء اللہ مفلسی سے شروع ہوتا، مفلسی کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہے. دین مولانا ریڈی ہیں آپ کام کے لیے؟ نہیں، ہم تو دنیا خوش کرنا دے، ہم دنیا کو خوشی چاہتے ہیں. نہیں یار دنیا کی گئی، آپ ہی تیار ہو گئے. شادی گئی، سب بھول بھال گئے. ہم کیا بالکل شادی میں ویسے ہی اٹینڈ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سب بدماشی چل رہی ہیں. پھر آگے ہم تو وہی ہے، ٹھیک ٹھاک وہی ہے. کس کو بیوقوف بنا رہے آدمی؟ سوچیے. یک رنگی چھوڑ گئے تو ایک رنگ ہو جاؤ، سراسر مو جاؤ. ماحول، صحبت. ابھی سعید رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آگئی حدیث یاد میں سن لے گا. ماشاء اللہ. لا تصاحب الا مؤمنا. آگئی حدیث مشکاتی ہے نا حدیث سے.
لا تصاحب الا ممنا لا یاکلوا طعامک الا تقا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہے نا یہ حدیث مولانا؟ صحیح بڑی ہے ثبوت. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہمیں کہ بیوقوفو یاد رکھنا ایک چیز ماحول تمہیں برباد تباہ کر دے گا. لا تصاحب الا مؤمنا، کسی مومن کے علاوہ، کسی نیک انسان کے علاوہ، کسی ایماندار کے علاوہ کبھی دوست نہ بنانا، کبھی اس کے ساتھ نہ پھرنا. نہیں یہ امیر ہے، نہیں اچھا خاصا دیندار دین. اب میں صحیح آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں، صحیح ہی اپنی زندگی کی 2 مثالیں دوں گا آپ. معاشرہ اور ایک مذہب ہی فرقے سے تعلق رکھنے والا پرومننٹ مسجدیں چلانے والا شخص کاروبار میں آیا، تفسیریں بانٹنے والا اپنے عقیدے کی، میں اس جماعت کا نام نہیں لے رہا جس سے تھا اس کا تعلق، مذہبی جماعت تھی اس کی، جیسے ہماری دیوبندی ہے، بریلوی ہے، تو وہ بھی ایک جماعت ہے، لیکن میں نام کیوں لوں کسی جماعت کی، آپ سمجھتے ہیں. فیکٹری لگائی اس نے، اس فیکٹری کے ساتھ اب چلی کافی چلی، ایک دم چلتے چلتے بیٹھ گئی. اب اس نے کہا تو بیٹھ گئی میری فیکٹری، اب یہ کیا کروں؟ بس پیسے کا مزہ چسکا پڑ جاتا ہے آدمی کو، پھر تو ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے آدمی. تو اب اس کی رنگ اٹھنا شروع ہوا، تو اس نے دیکھا ان لوگوں میں گھومنا پھر چکے کہ یہ فیکٹری ان کی کیسی چلتی ہیں. یہ میرے سامنے کی بات کر رہا ہوں. ان میں گیا تو شراب پیتے تھے بیٹھ کے، جب فیکٹری سے ان کے کام ختم ہوتے تھے رات کو تو سب بیٹھتے تھے شراب پیتے تھے بیٹھ. یہ عام مینچسٹر میں تھا، لوگ شام کو جیسی فیکٹری بند ہوئی کسی مینوفیکچرر ہوتے تھے بیٹھ کے شام رات کو شراب پیتے تھے. تو اس نے کہی تو یہاں تو شراب بھی چلتی ہے. تو اتنا مولوی انسان بادشاہ سب کچھ اس طریقے سے سکھنے والا، میں کیوں آپ جانے کہتا ہوں مولانا صاحب ترقی اس طرح نہیں ہوتی، سوشل بننا پڑتا ہے آدمی کو، اس طرح ہمیں کانٹیکٹس ملتے ہیں. اس نے پھر سوچا، اس نے اچھا کانٹیکٹ، آخر سے شراب شروع کر دی، شراب. ایسے ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیثیں مکمل ہیں. یہ اصلاحی مجلس سے اصلاح کرنا چاہتے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ لا تصاحب اللہ، خبردار کسی ایسے آدمی کے ساتھ دوستی نہ رکھنا. انٹی ہے، فنٹی ہے، شنٹی سب پکا رہے ہیں. کوئی رشتے دار کچھ بھی ہو مومن ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اور یہ میں پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں، میں اپنی میرے شیخ نے چینج کیا، میں سب کچھ ایک کیا ہے. ایسے نہیں بلکہ میں بیٹھ کے آپ کے سامنے بتا سب کچھ کر کے تجربے کیے ہیں میں. ہاں ایسے تو نہیں بھائیو، مزے لیے ہیں اس کے میں زندگی کے. تو نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ اللہ نے بہانے کا جرم کرایا پھر، جس میں 2-3 آدمی مرے. اس نے آگ لگائی اپنی فیکٹری میں شراب کے ساتھ، آدمی مرے. 13 سال 14 سال اس کو قید آئی پھر. اب وہاں تفسیریں پڑھ رہا ہے قرآن کی. پہلے تو وہی قرآن تھا جو پڑھتا تھا. دوسرا بات، انٹرویو دینے گیا، گاڑی تھی جیسے ہم جاتے ہیں کسی کمپنی کے اندر. اس وہ کانٹ کیپ دا بیئرڈ پرسن، گورا تھا اس نے کہتا لائک واس بیئرڈ. اچھا یہ داڑھی کہاں؟ ڈونٹ کیپ دس پرسن. اسٹوڈیو کہہ دیا اس نے، وہ تھانا کہتے نہیں ہے مجھے اس سے انٹرویو کہہ دیا اس کو، یہ اللہ کی طرف سے وہ ہوگا. وہ مولانا صاحب نے کہا یار داڑھی رکھی ہے ہم نے، اب کیا کوئی جاب نہیں مل رہا. سوچا بہت کچھ سوچا، آخر زمین نے ٹکر ماری اس سے، اللہ کا تقویٰ نکل گیا اس سے بیچارے سے. یہ تو بھی لوگ سود کھاتے ہیں، سب بدماشی کرتے ہیں، اوپر سے بالکل ٹھیک ٹھاک امام پینٹ والی شریف سب کام پیچھے چل رہے ہیں، سب کر رہے ہیں ماشاء اللہ. ایسی دولتیں اکٹھی نہیں ہوتی ہیں، جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ بالکل محدود ہوتی ہے. انسان کی گزارے کے موافق ملتا ہے نیک آدمیوں کو. یاد جو نیک ہوگا اس کو اتفاق اتنی ملے گا جو اس کے لیے کافی ہے. خام کا باغ دوڑ نہ کیا کرو.
یا نیک بنو یا پھر یہ جو معاملہ تھا وہ استعمال کر لو، پھر آنے دو حرام، کل حلال. حلال کام ایسے نہیں ہوتا بھائی، حج عمرے سے کام نہیں بنتا. کبھی پیور حج بھی تو کر کے دیکھو نا، پتہ لگتا ہے حج کیا ہوتا ہے. پھر عمرے تو جا رہے. اچھا خیر، تو پھر اس نے کیا چیز داڑھی کی بات سوچ رہا، زمین لگا اس نے رات کو ایک ہی داڑھی شیو کر کے صبح آگے انٹرویو کر دی، لو جی بس اب تو خوش ہو جائے، ختم ہو گیا. Why you done this? Central man, he shaved. وہی آدمی کہہ رہا ہے اس کو، کہتے yes, I'm ready for that, for this job. کہتے you are ready, but we are not ready for this now. Because you betray your Lord. You're not trustworthy person then. How can we trust on you? جو آدمی اپنے لارڈ کو دھوکہ دے سکتا ہے تو ہماری کمپنی میں آگے تو ہمیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے. جی وہ کہہ رہا ہے کافی، سوری یو کانٹ کیپ اٹ ناؤ، کانٹ تھنک اباؤٹ اٹ. اب نہ دنیا رہی، بات سمجھ آ رہی؟ لا تصاحب الا مؤمن لا یاکلوا طعامک الا تقی. حرام ہوگا حلال ہوگا، پرہیزگار آپ کا کھانا کھائے گا، اس کی پیٹ میں جائے گا آپ کا رزق. وہ جو عبادات کرے گا وہ رزق بولے گا اندر سے آپ کے لیے الحمدللہ. ملتا کیا کوئی حلال کھانے والا، حلال اللہ والا، لیکن وہ کھلانا اس نے حرام کو، حرام سے کمایا، حرام کے پاس جائے گا، ان کی دعوتیں کرے گا، ان کے ساتھ بیٹھے گا، ان کے ساتھ مستیاں کرے گا، ان کو کھلائے گا، ان کے ساتھ کیا ہوتی سالگرہیں اور یہ سب جشنیں منائیں گے، موم بتیاں جلائیں گے، یہ سب وہیں چلیں گے، کھانے پینے سب آئیں گے، داڑھی کٹے، یہ کیوں وہ میرا ماں، وہ میرے چاچے کا پتر، وہ فلاں کا پتر ہے، ان کو جمع کیا جائے گا. ہے ہی نہیں طریقہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مومن کے علاوہ کوئی ہونا نہیں چاہیے تمہارا دوست، نہ کوئی رشتے داری نہیں ہماری کسی سے. بولے سبحان اللہ. سب سے پکا میرا دوست کون ہے؟ میرے حضرت صاحب ہیں، کوئی رشتے دار نہیں. No concern with anybody. And I did. سبحان اللہ. یہ زبانی کلامی کرنے والا آدمی نہیں ہوں میں، ایسی ہی نہیں نا حضرت صاحب ٹھٹے کھانے پڑتے ہیں زمانے کے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس سنا ہے اس پہ عمل بھی تو کرنا ہے نا، پھر نہیں کرنا. میں شیخ کے جا کے میں ٹائم ویسٹ کروں اپنا؟ اس سے بڑا گناہ گار کوئی ہوگا اللہ والوں کے پاس جائے ٹائم ویسٹ کر کے آ جائے. ان کا نصیحت فرمائیں جی، ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ. اپنی اصلاح کریں، اس کے حساب دیں گے آپ کہ کتنے بڑے آدمی کا تم نے وقت ضائع کیے بیٹھ کر، تماشا لگانے گئے تھے وہاں، تم اتنی توفیق نہیں تو 5 منٹ بیٹھ کے تم سوچتے کہ مجھ میں کمی کیا ہے، میں تبدیلی لے کر آؤں. کہ اس وقت اتنا بڑا ٹائم، اتنا وقت تھا میرے ولی کے پاس، میرے دوست کے پاس، تم اتنا وقت دیتا. یہ ہماری مہربانی تھی، ہم نے تمہاری طرف اس کو ڈالا، اور تم نے یہ علاج کیا اس کے، یہ ان نعمتوں کو تم نے یہ سب شمار کریں گے آئیں گے اللہ پاک سے. بار بار سنتے تو حرام. ایک دن اللہ کہتا ہے میرا اگر شدید العقاب ہوں، یعنی میں جھٹکا دے دیا تمہیں تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا پھر اس چیز سے. میرا عذاب بہت سخت ہے. پھر بار بار سن کے تم وہی اس کے سامنے بیٹھ کے وہی بار بار گناہ کرتے ہو. اسی طرح بار بار نمازوں کو چھوڑتے ہو، جماعتوں کو چھوڑتے ہو، بار بار اس کے پاس سنتے ہو، بار بار اس کی مجلس میں بیٹھتے ہو، تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں اگر کتنا بڑا شدید العقاب ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میں سچ کہہ رہا ہوں. آپ ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. پیشتے کر لو. اس کے مذاق سمجھے ہم نے دنیا کو، بالکل مذاق سمجھا ہوا ہے. کہ کسی صحابی کو کوئی گوارا کر سکتا تھا ایسے کہ بار بار جائے وہی کام کرے نبی کے سامنے، سن کے جائے بات، پھر رات کو ویسے ہی گزارے حرام کاری کے اندر، مجلس میں بھی آئے پھر وہی کام کرے، پھر وہی کام اس کو پھر مجلس میں آئے. سبحان اللہ. اس سے بڑا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے گناہ گار جو اللہ کے سامنے اڑ جائے. باتیں سمجھ آ رہی ہیں میری آپ کو؟ سنتے ہیں کہ ایسی باتیں آپ جوڑتے ہیں انسان کی ضمیر کو جوڑتے ہیں.
اتقوا اللہ، اللہ کہتا ہے ڈرو میرے عذاب سے، اگر میں نے پکڑ لیا تمہیں تو بہت بڑی پکڑ دوں گا، لیکن کیونکہ میری رحمت غالب ہے غضب پر، ایک حد تک میں دیتا ہوں ڈھیل انسان کو. وہی فعل بار بار کرتے تھے. کوئی شرم ہے تمہیں نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، یا تو ثابت کرو کہ جو وہ شخص باتیں کر رہے حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، ثابت کر دو کہ انسان یہ پیور دین پیش کیا جا رہا ہے تمہیں. بس سمجھ آ گئی؟ شرم کا مقام ہے اس بات کو دہرایا جائے بیٹھ کر. اتنی شرم ہو، کتوں کی شرم ہوتی ہے. اب اس کی مثال میں کیا دوں گا؟ ایک کتا آگے بیٹھتا تھا ایک ولی کی محفل کے اندر، وہاں تو محفل کھلی لگتی تھی نا، یہاں تو مسجدوں میں، پہلے مجلس میں درویشوں کھلی لگتی تھی، تو کتے میں رنگ چڑھ گیا درویشی کا. جانور نہ سمجھو، زبان نہیں، کام پورا کرتا ہے وہ بھی، تو پیچھے بیٹھتا تھا. کچھ دن کے بعد کتا آیا ہی نہیں. شیخ حیران کہتے وہ کتا پیچھے بیٹھتا تھا، اب بتاؤ کتا کیوں نہیں آ رہا 2 دن سے؟ اپنے مرید سے کہا، یہ صحیح واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. کتا ہی ہے پتہ ہی کہتا نہیں، تلاش کرو اس کو. بتا رہا کتے کی بات بتا رہا ہوں کہ کتے باغیرت ہوتے ہیں. شیخ کی مجلس کے اندر ہم تو کتوں سے بھی گئے ہوئے ہیں. مثلا تلاش کرو اس کو، کتے کو. یہ تو دیکھا وہی کنویں کے اندر گر کے مرا ہوا تھا. وہ تو مر گیا، کنویں میں گر گیا تھا، سب مر چکے. بڑی شیخ اس سے گناہ ہو گیا تھا. کیا ہوا؟ اب شیخ کی سنیں آپ، کہتا اکثر میں سے گناہ کیا ہوا ہے، ایک کتی مروا دیا اس کو. مسجد سے گیا تو ایک کتی تھی، اس نے اس کو بلا لیا اور کتی کے ساتھ اس نے زنا کر لیا. تو اتنا شرمشار ہوا تو اب میں شیخ کی صحبت میں کیسے جاؤں گا؟ اتنا ندامت ہوئی کہ اس نے خودکشی کر لی کتے نے. سوچ سکتے ہیں؟ تب ہم اپنا تجزیہ کر لیں ذرا کہ اسی حالت میں بار بار ان مجالس میں ہم جاتے ہیں جہاں ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، اسی گناہوں کو دہراتے ہیں بغیر کسی غیرت کے، بغیر شرم کے. حدیثیں سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اس کان سے نکال کر نکال دیتے ہیں. کیا حال ہوگا؟ کتے سے بدتر ہوا ہے انسان نہیں ہوا. ان میں بھی حیا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے اتنا انسان گر جاتا ہے کہ کس سے بدتر ہوتا ہے؟ کتے سے بدتر انسان ہو جاتا ہے. بہرحال مضمون بیچ میں رہ گیا میرا، اور قسمت ہوئی آپ کی مجھے یاد رہا. انشاءاللہ میں اس کے لے کے چلوں گا آپ کے ساتھ. اصلاح ہے، یاد رکھیں اصلاح کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس کا اینڈ تو نکالنا ہے نا ہم نے کہ اصلاح کیسی کی جائے. تبھی تو اصلاح یہاں تک پہنچی ہے کہ صحبت اور نفس سے ہم لڑائی کرنی ہے، یعنی ماحول سے لڑنا ہے. اب کیسے لڑنا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ عشاء کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی، اس میں تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك
اللهم سمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته يا كريم يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله